नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 22 अप्रैल 2020 है और मैंने ज़रूरी समझा कि इस वक्त पूरी दुनिया एक जिस करब की कैफियत से गुज़र रही है, ये पेंडेमिक वायरस के हवाले से, गो कि इसमें पूरी दुनिया में बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें अमेरिका है, बरतानिया है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और तकरीबन आलमोस्ट पूरे ग्लोब पर ये फैल चुका है। अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा अमवात वाक़ई हो चुकी हैं और काफ़ी मतलब तकरीबन 25 लाख से शायद ज़्यादा लोग जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में भी 3 महीने से ये मामला जब शुरू हुआ है, गालिबन दिसंबर में चाइना के एक शहर वुहान से, तो ये एक मुख्तलिफ डिबेट इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं कि क्या ये कोई बायोलॉजिकल वार है, क्या इसमें किसी को मैन मेड कोई वायरस बनाया गया है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत को मानते हैं, वो शारा के करीब है, तो यकीनी तौर पर इसमें इस पर कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल एक डिबेट चल रही है अभी। जब भी कभी कोई चैनल ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि CNN या BBC या अल जज़ीरा या दीगर चैनल भी देखें तो ये सबसे जो बड़ी जो लीड खबर हमेशा ये होती है। अब इससे पूरी पाकिस्तान में गो के अल्लाह ताला के फजल व करम से वो शिद्दत नहीं है और हम देख रहे हैं कि तकरीबन आज तक का जो फिगर आया कोई 200 के करीब पूरे पाकिस्तान में और तकरीबन 9-10 हज़ार के करीब, और लेकिन उसी तेज़ी से लोग जो इनके नेगेटिव भी आ रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया, आइसोलेट किया गया है। कुछ जैसे कुछ मुख्तलिफ बाहर से आने वाले लोगों को ज़्यादा इस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है और जो जिस अंदाज से ये ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र हो रहा है और सारी दुनिया लगी पड़ी है इस पे, इसकी वैक्सीन तैयार करने पे, तो हम पे फिर भी एहसान है और हमारे पास यकीनी तौर पर वो उन जितने वसाइल भी नहीं हैं, हम मुआशी तौर पर इतने मुस्तहकम भी नहीं है। पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, गरीब मुल्क है, लेकिन ये आप सब लोग जानते हैं कि किस तेज़ी से इस एक वायरस की वजह से जो ये फैला हुआ है और कि दुनिया का एक निज़ाम बदल गया है। तो मुआशी जो एक प्रवास थी, जो मरीख पे जाने की बातें हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही थी, सुपर कंप्यूटर की बात हो रही थी, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स और गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियल जोन और गूगल और फेसबुक और इंस्टाग्राम और पता नहीं किस किस्म के सोशल मीडिया। तो हम समझते हैं कि हमें अगर पाकिस्तान के तनाजुर में इसे अगर कन्फाइन करूँ मैं अपनी गुफ्तगू में, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी एक लेसन है कि हम अपनी ज़िंदगियों को किस नए अंदाज से तरतीब दे सकते हैं। बहुत जुल्म सितम रवा रहा है जब से पाकिस्तान 1947 में वो जो आइडियालॉजी की बुनियाद पर बना था, जो इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के हवाले से मुझ समेत तमाम लोगों से ज़िंदगी में कोताहियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं, लक्ष्तियाँ होती हैं। तो ये लेकिन ये इससे जो हमें, मैं समझता हूँ मुख्तसरन इस गुफ्तगू के ज़रिए मैं अपना एक जो मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हर बंदा बात कर रहा है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, गैदरिंग में नहीं जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक गई है, मईशत का पहिया जाम हो गया है, इंडस्ट्रियल कंसर्न में काम नहीं हो रहा है और हमारे जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क में तो ये एक अंदेशा है बहुत कि जी ये इससे गुर्बत की वजह से जब लोगों तक वसाइल नहीं पहुंचेंगे, बेशुमार लोग यानी कि लाखों करोड़ों लोग तो हमारे डेली वेजेस हैं, मज़दूर हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो छोटे छोटे बिज़नेस करते हैं, वेंडर्स हैं, छोटी ट्रांसपोर्ट रिक्शा, ऑटो रिक्शा क्या मोटरसाइकिल रिक्शे पे वो अपनी 800-1000 रुपया या 500 रुपया कमा कर अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए लोग कमा कर लेकर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक लेसन तो बड़ा जहन में आ रहा है कि इस अल्लाह करे कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को इससे छुटकारा मिले,
اور یہ اس وائرس کی کوئی میڈیسن کی دنیا میں کوئی ایسا وہ ویکسین دریافت کر لی جائے جس سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے. ہم کسی مذہبی یا دنیاوی بحث میں الجھے بغیر یا کسی کانسپیریسی تھیوری میں گئے بغیر میرا فوکس یہ ہے, میرا ایمفسس یہ ہے کہ ہمیں ریٹریس کرنا ہے اپنے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں, ہم کس ظلم کا حصہ بن رہے ہیں, یا جو لوگ ان عہدوں پر بیٹھے ہیں, جو گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں, یا جو بیوروکریسی میں شامل لوگ ہیں, جو ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہو سکتے ہیں, کہ کیا میرٹوکریسی کو ہم نے وہ مقام دیا کہ تاکہ لوگوں کے لیے ایک جیسے مواقع ہوں, جو آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس میں ٹریڈ کے حوالے سے ہے, فریڈم آف ٹریڈ ہے, ڈگنیٹی کے حوالے سے ہے, ان لافل اریسٹ کے حوالے سے ہے, جیسے آرٹیکل 8 ہے, 9 ہے. اور ظاہر ہے میں کیونکہ بنیادی طور پر ایک لیگل شعبے سے وابستہ ہوں بحیثیت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, تو میں اسے اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے وٹ ایور آئی ہیو کنسیوڈ اینڈ پرسیوڈ. ایک وقت تو تھا اب شروع میں یہ 3 مہینے پہلے یہ شروع ہوئے ہیں ان قسم کے کہ جی پازیٹیو ٹیسٹ آ رہے ہیں لوگوں کے اور ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو ایک فرسٹریشن والی ایک کیفیت ہر پاکستانی اور دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس ٹورمنٹ سے اور اس ایگنی اور کرب سے گزر رہا ہے. لیکن میں جیسے بتا رہا کہ ہم ان چیزوں سے ہمیں ایک نیا تجدید عہد کرنا ہے, ایک نئی سوشل کنٹریکٹ تھیوری نے جنم لینا ہے کہ دنیا کو مد رکھنا ہے کہ جو ہیو ناٹس میں لوگ شامل ہیں, جو پاورٹی اسٹرکن ہیں لوگ, جن کے پاس جو شیلٹر لیس لوگ ہیں, جن کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, جن کے پاس ایجوکیشن حاصل کرنے کے ایک جیسے مواقع نہیں ہیں, تو کہاں وہ آرٹیکل 25 کو آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ ایکویلٹی بیفور دی لا. دس از ناٹ دی ایکویلٹی بیفور دی لا. کیوں نہیں ہم اپنے پاکستان میں اس سچویشن سے ایک سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمیں قرآن پاک کے ذریعے اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک سبق جسے حسن سلوک کی بات کی ہے, سوشل جسٹس کی بات کی ہے, مساوات کی بات کی ہے, ایک دوسرے کے احترام کی بات کی ہے. لیکن اگر ہمیں نے اگر سبق نہیں سیکھا تو یہ جس طرح ایک دنیا کا پورا ایک نظام ایٹ ہالٹ ہو گیا ہے. ہماری سب کی دعا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد از جلد اس کا کوئی تدارک کا سبب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا اس کی کرم نوازی کے بغیر تو ظاہر پتہ نہیں ہل سکتا. میں جن گزار سے ہیلتھ میں دیکھ لیں بے شمار کہ ظاہر جو امیر لوگ ہیں یا جو خوشحال ہیں یا جو سرمایہ دارانہ نظام کے جو ماننے والے ہیں یا ان پہ ہمیشہ ان کا کنسنٹریشن رہتی ہے کہ کتنی دولت ان لوگوں نے اکٹھی کرنی ہے. کیا قبر میں تو ایک جیسی ہونی ہے سب کی, چاہے کوئی 10 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے یا 20 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے یا 2.5-3 کروڑ روپے کی گاڑی میں سفر کرتا ہے. یہ وہ بنیادی طور پر وہ جو چیزیں ہیں جو مجھے بھی بڑی اسٹرائک کر رہی ہیں کہ ہمیں جس نئی دنیا کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر ہمیں اپنے پاکستان کے حوالے سے تو تمام جو بھی جن لوگوں جو فیصلہ سازی میں حصہ لیتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تاکہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم لوگ اپنے نہ صرف اپنی ذاتی حیثیت میں بلکہ ایک سماجی حوالے سے کولیکٹیولی بھی ان چیزوں کو پہ غور و کریں. یہ ایک غور و فکر کا مقام ہے, یقینی طور پر یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ کہاں گئی وہ سائنس کی ترقی, کہاں گئے وہ جاگیردارانہ نظام, کہاں گیا وہ صنعت کار. کیونکہ جو یہ وائرس ہے یہ اس میں کوئی یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا. یو ہیو سین ایوری باڈی ہیز آبزروڈ کہ ایون دی پرائم منسٹر آف دی UK واز آلسو پازیٹیو وائرس. یہ جو کووڈ-19 ہے اور جو پینڈیمک جس طرح پھیلی, مختلف ملکوں کے سفیر, بڑے بڑے افسران, بڑے بڑے سیاسی لیڈران, پوری اس کی تفصیل تو یہاں نہیں فراہم کی جا سکتی لیکن یہ میڈیا پہ ہر بندہ سن رہا ہے. تو اور یہ اب دیکھیں نا کہ جیسے وہ کبھی ارسطو نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل, تو
تو یہ ہمیں لیکن اس سوشل اینیمل میں ایک پرپز اینڈ آبجیکٹو ہماری جو دین اسلام کی جو ہمیں تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، جو پیغمبر 1,24,000 ہیں، تو بیسیکلی تو وہ یہ ریفارم کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کو جگانے کے لیے کہ اپنی زندگیوں کو اس انداز سے ترتیب دیں جہاں کسی کا حق غصب نہ ہو، جہاں کسی سے ظلم نہ روا رکھا جائے، تعلیم حاصل کرنے کے مواقع سب کے لیے یکساں ہوں، ملازمتوں کے حصول کے لیے ان سب کو ایک جیسے مواقع ہوں، میرٹ کو ترجیح دی جائے، خوش آمد اور دیگر جو کنسیڈریشن ہیں، سائیکو فینسی ہے، اس کو دور کیا جائے، لوگوں کو پیورلی ان کے پوٹینشیل، کمپیٹنس، انٹیگریٹی، آنیسٹی اور قابلیت کو پہ فوکس کر کے، تاکہ ہمیں ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہو، ہمارا دل بھی مطمئن ہو، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب اس سے جان چھوٹے گی اور یہ کوئی اس کا علاج دریافت ہوگا تو یہ بہتری ہے۔ یہ میری گزارشات تھیں اس مختصر موضوع پہ گفتگو کرنے کے حوالے سے۔ تھینک یو ویری مچ۔